اس وقت فیض حمید اور ان کے سارے کارندے مشکل میں ہیں۔ جسٹس مظاہر بھی فیض حمید کے ایک فرنٹ مین کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خلاف شوکاز نوٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اس کی سماعت کے لیے اگر ہم خیال گروپ کا بینچ نہ بنا تو جسٹس مظاہر نقوی کا بچنا مشکل ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ مزمل سہروردی کا مزید کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے پاکستان بار کونسل کی شکایت پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نومبر کے آخر تک جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کو بدعنوانی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر برطرف کر دے گی۔ نیا دور ٹی وی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار مزمل سہروردی نے کہا کہ جسٹس مظاہر جب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے کسی ملزم کی درخواست ضمانت پہلے مسترد کر دی، تاہم بعد ازاں اسی ملزم کو ضمانت دے دی، جس کے بعد ان کے خلاف رشوت لینے پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ ان کے خلاف کارروائی شروع کرنے والے تھے، لیکن جسٹس مظاہر چونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے قریب تھے، اس وقت جسٹس ثاقب نثار جو خود بھی فیض حمید کے چہیتوں میں سے ایک تھے نے تجویز دی کہ اگر آصف سعید کھوسہ بطور چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھیں تو ہم مظاہر کو بچا لیں گے۔ اسی لیے فیض حمید کی ہدایت پر سابق چیف جسٹس نے خود کو کیس کی سماعت سے الگ کر لیا تھا۔ تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے دور میں 2 وزرائے اعظم کو نااہل قرار دیا اور کہتا تھا کہ میں کرپشن پر کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ انہوں نے جنرل فیض حمید کے ایک فون پر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کیس کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا۔ جسٹس مظاہر نہ صرف بطور لاہور ہائی کورٹ جج بچ گئے بلکہ بعد ازاں انہیں سپریم کورٹ میں پروموٹ بھی کروا دیا گیا۔ ان کو ایلیویشن جنرل فیض حمید کے دور میں ملی تھی اور وہ ماضی قریب میں اسی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ مزمل سہروردی نے مزید کہا کہ اس وقت فیض حمید اور ان کے سارے کارندے مشکل میں ہیں۔ فیض حمید کا بھائی نجف حمید بھی مشکل میں ہیں۔ جسٹس مظاہر بھی فیض حمید کے ایک فرنٹ مین کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ مظاہر نقوی نے بے شمار دولت بنائی اور ان پر آمدن سے زائد اثاثہ بنانے کا الزام ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 3-2 کی اکثریت سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، جس کا جواب 14 روز میں دینا ہے۔ مزمل سہروردی نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو اپنی ساکھ کے تحفظ کے لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے، تاہم وہ احتساب کے عمل میں تاخیر کے لیے شوکاز نوٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی درخواست پر سماعت کرنے کے لیے بینچ تشکیل دیں گے جو کہ 3 رکنی یا 5 رکنی ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، اعجاز الاحسن اس بینچ میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کی سماعت کی ہے۔ اگر ہم خیال بینچ ہوگا تو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شوکاز کو خارج کر دیا جائے گا، لیکن اگر ہم خیال گروپ نہ ہوا تو جسٹس مظاہر نقوی کا بچنا مشکل ہے۔ یہ شوکاز برقرار رہے گا اور انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب جمع کروانا پڑے گا۔ اس صورت میں ان کی چھٹی ہو جائے گی اور سپریم جوڈیشل کونسل انہیں فارغ کر دے گی۔ مزمل سہروردی نے ایک سوال پر مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی نومبر کے آخر تک سائفر کیس میں سزا سنائی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور جمیعت العلماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کے حوالے سے مزمل سہروردی نے کہا کہ یہ فضل الرحمان کی سیاسی فتح ہے اور وہ اس واقعے کو سیاسی مہم کے طور پر استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اب بھی مقبول ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر، بیرسٹر سیف اور علی محمد خان کے اس اقدام کا مقصد سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے پارٹی کی طاقت کو توڑنا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔